مجھے یہ بتائیں سر، یہ جو پیپرز بہت سارے نہیں آئے، یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے وکلا کی کارکردگی، یو آر سیئنگ ہم کیا کریں، بہت سے کام تو آپ کو یو شوڈ ہیو بین ریڈی ود لاٹ آف دیز تھنگس کہ آپ ان کو پیپر ورک دیتے. اب آپ جا رہے ہیں ریویو میں انلیس کوئی نیا ایویڈنس آپ لے کر جائیں وہاں، ریویو کا فیصلہ تو وہی آئے گا. تو اب آپ پہلی بات کہ آپ جا رہے ہیں ریویو میں، اور ریویو تو پھر یہی فیصلہ آئے گا اگر آپ کو نیا ایویڈنس نہیں دیتے تو. دیکھیں جی، ریویو میں تو ضرور جاؤں گا، کیونکہ اب یہ میری نظر میں جنگ سارے پاکستانیوں کی ہے، پاکستانیوں کی آزادی کی ہے، جمہوریت کی ہے، ان کی بنیادی حقوق کی ہے. اب یہ جنگ ہمارے لیگل آرڈر کی ہے اور یہ سیاسی آرڈر کی ہے. اب یہ جنگ جو ہے اس کو میں نے چھوڑنا تو نہیں ہے، میں ریویو تو کروں گا. اس کا پریکٹیکل اس الیکشن پہ شاید کوئی اثر نہ ہو، کیونکہ بائی دا ٹائم ریویو آئے گا ٹائم کافی گزر جائے گا، لیکن اس ججمنٹ کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں، میں سر لیکن مجھے پہلے یہ بتائیں نا سننے والوں کو علی ظفر صاحب کہ آپ کے پاس سکوپ کیا ہے ریویو میں؟ لمیٹڈ سکوپ ہے، شاید ایک دن بھی یہ نہ آگے چلیں. وہ کہیں کوئی آپ کے پاس نیا ایویڈنس ہے، آپ کہیں گے نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میں اب تھوڑا زیادہ عقل مند ہو گیا ہوں. میں شاید آپ کو اتنی چیزیں نہیں بتاؤں گا ریویو کی، کیونکہ وہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ہو سکتا ہے اپنے فیصلے پہ وہ چیزیں پہلے کور کرے. لیکن اگر آپ اس فیصلے کو دیکھیں اور آرام سے بیٹھ کے اپنے لیمن طریقے سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس میں ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ خود ہی سوچیں گے کہ ہاں اس کا ریویو ہونا چاہیے اور ہوگا. سر یہ بتائیں علی ظفر صاحب، چلیں یہ تو دیکھیں میں نے جیسے کہا نا کہ آج کل اب تو ذوالفقار علی بھٹو کیس کا بھی ریویو یا وہ پریزیڈنشل ریفرنس ہے، لیکن تاریخ اپنے فیصلے دیتی بھی ہے اور وہی پھر فیصلہ اصل فیصلہ ہوتا ہے جو لوگ مانتے ہیں. تو یہ تاریخ کی کاغذوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ تاریخ اس کو کیسے دیکھے گی. جیسے میں نے کہا اس فیصلے کا ویسے پوسٹ مارٹم تو حال بھی، یعنی ہمارا پریزیڈنٹ بھی اس کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہے جو کرنا ہے. میں آپ کو کاشف جی آپ کو میں بتاؤں، میں نے بڑا اس کو ڈیٹیل میں دیکھا ہے اور میں اس لیے نارملی میں اس طرح بات کرتا نہیں ہوں، لیکن چونکہ یہ لائیو پروسیڈنگز تھی اور شکر اللہ تعالیٰ کا لائیو پروسیڈنگز تھی، ہر ایک نے دیکھا کہ ایک طرف کیا آرگومنٹس ہو رہی تھیں اور دوسری طرف سے کیا سوالات آ رہے تھے، اور یہ بھی دیکھا کہ اینڈ پہ ججمنٹ کس قسم کی لکھی گئی. تو میں نے ریئلائز کیا کہ جتنے بھی صحیح سوچنے والے ہمارے سوسائٹی کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو رد کر دیا ہے اور مختلف ریزنز دیے ہیں، مختلف وجوہات دی ہیں. لیکن ایک یونینیمس ہماری جو دانشور ہیں اس ملک کے، انہوں نے کیا کیا کہا ہے میں نے ذرا دیکھا اس کو. کچھ کہتے ہیں کہ اس ججمنٹ کی وجہ سے انتخابات تباہ کر دیے گئے ہیں. کچھ کہتے ہیں جمہوریت کو مار ڈالا ہے، قانونی نظام اور سیاسی نظام کو ختم کر دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے کم سے کم عرصے میں اپنی ساکھ کھو بیٹھی ہے اس ججمنٹ کی وجہ سے. کچھ کہتے ہیں کہ جمہوری اصولوں کی یہ شکست ہے. بہت اچھی ایک اور بات کی کچھ لوگوں نے، انہوں نے کہا ووٹرز کے حق مارے گئے ہیں، آئین کی خلاف ورزی ہے. کچھ نے کہا ہے کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے وہ واپس آ گئی ہے، کیونکہ اب آپ کے انڈیپینڈنٹ لوگ لڑیں گے تو آپ سوچیں کتنی ہارس ٹریڈنگ ہوگی. کچھ نے بڑے اچھے آرٹیکل لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 62(1) آرٹیکل جو ہوتا تھا، لیکن علی ظفر صاحب یہ بات آپ بھی ٹھیک ہے ڈسمس کر دیتے تھے، میں نے یہ وہ ساری واپس آ گیا پہلے کر دی کہ اس پہ ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ بڑھ گیا، لیکن فرنچائزمنٹ ہے وغیرہ وغیرہ. میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ججمنٹ جو ہے ایک پورا سیٹ آف اوپینینز دوسری سائیڈ کا بھی ہے، شاید اتنا زوردار نہ ہو جتنا یہ جس حد تک میں نے دیکھا کہ یہ ویو زوردار ہے کہ نشان دینا چاہیے تھا. لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب الیکشن ایک موقع دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا آپ فرسٹ ٹائم جب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد آپ نے دوبارہ الیکشنز کرائے، آپ میرے پروگرام میں تھے، میں نے آپ سے کہا، میں کہا آپ کو پتا ہے کہ ای سی پی تلوار نکال کے کھڑا ہے، آپ نے پھر بھی اس طرح کے الیکشنز کرا دیے. کو تھوڑا سا بہتر کر لیتے الیکشن کو آئین و قانون کے الیکشن. دیکھیں جی الیکشن میری نظر میں الیکشن بالکل درست ہوئے، الیکشن ہوئے، میڈیا بھی ادھر تھا، اور الیکشن اس طرح ہوئے کہ ایک باقاعدہ نامینیشن پیپرز بنائے گئے، جو ایک پینل آیا، ان کا انکنٹیسٹڈ ووٹ ہوا، جس طرح باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو الیکشن ہوا ہے ان اپوزڈ ہوا ہے. میں نے عدالت میں بھی دکھائے کاغذات. لیکن یہ کہہ دینا کہ 4 لوگوں کو بلا لیں
اور آپ کہیں پوری پولیٹیکل پارٹی کی الیکشن نہیں ہوئے اور اس پہ کوئی ٹرائل بھی نہ ہو، یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا. یہ کوئی بھی اگر کہتا ہے تو پھر وہ غلط سوچتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سر میں اگر آپ سے میں دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ 4 ممبرز میرا بھی ویو ہے آج کہہ دوں لینینٹ ویو لینا چاہیے ایسے معاملات میں، عدالتوں کو لینینٹ ویو لینا چاہیے. لیکن اگین آئی ایم آسکنگ یو، کیا آپ کو پتا تھا الیکشن کمیشن تلوار نکال کے کھڑا ہے؟ کہیں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ بہتر الیکشن کرائیں تاکہ انگلی نہ اٹھے، تاکہ یہ اس تلوار کے ساتھ آپ کے ہاتھ یا ٹانگیں نہ کاٹ دے؟ جی بالکل، جس طرح پارٹی کے الیکشنز ہوتے ہیں بالکل اسی طرح کی. اور الیکشن کمیشن نے یہ پوائنٹ یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہوئے. الیکشن کمیشن یہ نہیں کہا کہ کسی کو نامینیشن پیپرز نہیں دیے گئے. آپ نے الیکشن کمیشن کا آرڈر پڑھا ہے جو پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے چیلنج کیا تھا؟ جی آپ اگر پڑھیں گے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہی نہیں. یہ تو سپریم کورٹ نے آ کے اب کہا ہے. نہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا، نہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن نہیں ہوئے. الیکشن کمیشن کا پورا کیس یہ تھا کہ جس شخص نے الیکشن کرائے وہ شخص صحیح اپوائنٹ نہیں تھا. اب آپ ایک اور بڑی عجیب سی بات ویسے اسی پہ میں آئینی کیس ہے، اے این پی کا کیس آیا سامنے. اے این پی کو جرمانہ کر دیا. میں یہی کہنے لگا تھا 20,000 روپے کا جرمانہ کیا. آج میں نے سنا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی ان کے پاس 5 سال میں بھی وقت باقی ہے. تو جرمانہ کس بنیاد پہ ہوا؟ اور کیا یہ ایگزیکٹلی جی بالکل یہ میں کہنے لگا تھا. ہمارا یہ پوائنٹ، یہ بلکہ اسی دن فیصلہ آیا تھا اے این پی کا، جس کے اندر ان کو تو کہا کہ ٹھیک ہے جناب آپ اپنا الیکشن کرا لیں اس جنرل الیکشن کے بعد، ان دا مین ٹائم آپ جرمانہ دے دیں. اور اس کا جواب دیا گیا کہ جناب وہ بھی ان کے 5 سال پورے نہیں ہوئے تھے. آپ کی بالکل بات درست ہے کہ اگر 5 سال پورے نہیں ہوئے تھے پھر جرمانہ کس بات کا؟ جرمانہ تو تب ہی ہوتا ہے سیکشن 208 میں 208 میں، جب آپ الیکشن نہیں کرا سکتے تب جرمانہ ہوتا ہے.